ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حج کی فرضیت کیا ہے؟ حج کی فضیلت کیا ہے؟ ایام حج چل رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حج کے لیے اللہ تبارک و تعالی کس انسان کو قبول کرتے ہیں، اور خاص طور پہ حج کے لیے کون سا عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے حج کی سعادت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں وہ وظیفہ خاص اور عمل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حج ہے کیا چیز؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کلمہ پڑھے گا تو اسلام میں داخل ہوگا، اس کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کہے جی میں کلمہ نہیں پڑھتا تو میں مومن ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہر مرد عورت بچہ بوڑھا اس کے لیے لازم ہے کہ کلمہ کا ایمان اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں چیزوں سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا، یہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں غریبوں کے لیے بھی ہیں اللہ نے رکھی، اور 2 چیزیں جو ہے وہ مالداروں کے لیے بھی رکھی ہیں، صرف مالداروں کے لیے۔ 2 ارکان غریب اور امیر کے لیے ہیں، اور 2 ارکان صرف مالدار کے لیے ہیں۔ غریب کو استثناء دے دی اللہ نے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے دنیاوی معاملات میں کہ جو مالدار ہوتا ہے، جو بڑا رتبے والا شان والا ہوتا ہے، اسے استثناء ملتا ہے۔ جس صدر مملکت صاحب کو استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم صاحب کو استثناء حاصل ہے، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے کلاس 1 کے جو 22ویں گریڈ کے افیسر ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے، جو مرضی کریں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ غریب آدمی ایک دم پکڑا جاتا ہے، ایک دم اس کے اوپر جو ہے قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام چینج ہے، اللہ نے غریب کو استثناء دیا، مالدار کو نہیں۔ 2 چیزوں میں، ایک ہے روزہ، ایک ہے نماز، وہ تو سب کے لیے اللہ نے کر دی۔ دیکھو تم نے یہ 2 چیزیں، مرد عورت بچہ بوڑھا، اور کہیں کسی ملک کا بھی ہے، غریب ترین ہے، روٹی نہیں ہے کھانے کو، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن روزہ آئے گا تو رکھنا پڑے گا۔ اور پھر نماز ہے، چھوڑ نہیں سکتے، قضا ہو جائے پڑھو۔ میں غریب آدمی ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ کہا نہیں، پڑھنی پڑے گی۔ مالدار ہے پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ روزہ غریب ہے پھر بھی رکھنا پڑے گا، مالدار ہے پھر بھی رکھنا پڑے گا۔ 2 چیزیں ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ نے غریبوں کو استثناء دے دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور بندوں میں غریب بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جن کو محرومی ہے۔ ایک بندہ آنکھوں کا اندھا ہے، نابینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے اللہ 2 نعمتیں لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں جنت اسے دے دیتا ہے۔ یعنی جس کے پاس دنیاوی قلت ہے، پریشان نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریب مالداروں سے 5000، پھر ایک روایت میں 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کہا اے عبد الرحمن، میں نے جنت میں دیکھا کہ تو آخر میں مجھے آ کے ملا ہے۔ یا رسول اللہ، میں تو عشرہ مبشرہ میں آپ نے کہا نہیں، تو اپنے مال کا حساب دیتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب غریب آدمی کہتا ہے مجھے ملا کیا؟ اللہ نے کہا تم سے بوجھ ہی ہٹا دیا، زکوٰۃ نہ دو، بلکہ لو، تم بہت غریب ہو، لو تم اور موج کرو، اللہ تمہیں خوشی دے رہا ہے، مالدار تمہیں آگے دے گا، یہ لو بھائی۔
اچھا اب تم کھاؤ گے، تمہارا کھانے کا انتظام ہوگا، تمہارے لباس کا انتظام ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ تم غریب ہو نا، میرے اللہ کہتا ہے میں دوں گا، استثناء تمہیں دے رہا ہوں، تم نے کسی کو نہیں دینا بلکہ تمہیں دیا جائے گا۔ حج یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے مالداروں کے لیے رکھی۔ اب غریب آدمی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں حج کروں، اچھا غریب آدمی بھی کہتا ہے، اب وہ جب دعا کرتا ہے تڑپ کے، جب کہتا ہے یا اللہ وہ حج پہ جا رہا ہے میں نہیں، اس تڑپ پہ اسے حج کا ثواب مل جاتا۔ اللہ نے کہا جاؤ تم اشراق محبت سے پڑھ رہے ہو، یا اللہ پیسے نہیں ہیں، حاجی جا رہے ہیں، اچھا یہاں ہمارے نا آنسو بہانے والے مجنوں بہت ہیں، پریکٹیکل ہی نہیں ہے، اللہ سے بھی پیار کرنے والے۔ ابھی ہر بندہ کہا جائے ہاں جی کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے، ہاتھ یوں کھڑے ہوں گے، تو اشراق پڑھے نا صبح، اشراق کے ساتھ 2 نفل پڑھیں، ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ یہ حج تو پائے نا، جو بندہ اشراق اور 2 نفل ساتھ ریگولر پڑھے گا، یہ اس کی طلب ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے حج کا ثواب ملے، اللہ اسے حج پہ لے جائے گا۔ یہاں پہ خالی کیا ہے کہ کوئی بندہ مجھے حج کرا دے۔ ابھی مجھے اکثر واٹس ایپ آتی ہیں عورتوں مردوں کے، حضرت آپ بہت جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں، کسی کو کہہ دیں ہمیں حج کرا دے، عمرہ کرا دے۔ میں نے کہا اللہ نے فرض نہیں کیا تو تم کیوں مانگ رہے ہو لوگوں سے؟ اللہ نے تمہیں استثناء دیا ہوا ہے، لیکن تڑپ ہے نا تو اشراق پڑھیں، وظیفہ دے رہا ہوں وہ بھی پڑھیں، آپ کو اللہ لے جائے گا۔ یا تڑپ ہے نہیں ہے، ورنہ یہ عمل کرتے نا۔ اب دیکھیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ گیا، کہنے لگا میں آپ کا مرید ہوں، بڑا غریب ہوں، میری حج کی خواہش ہے لیکن کیا کروں، ہے ہی کچھ نہیں پاس۔ تو آپ نے کہا کچھ پیسے ہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس تو 1 ریال درہم بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک سکہ یوں نکال کے ہاتھ میں پکڑا، اسے کہا یہ لے، اور اس پہ کچھ پڑا، یہ لے لو، یہ سکہ اپنے پاس رکھو حج کی نیت سے، کہ یہ کہاں لگاؤں گا؟ حج پہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اس میں برکت بھی دے گا، حج بھی کرائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جہاں سے حاجیوں کے قافلے گزرتے ہیں نا، تو وہاں تھوڑی دیر جا کے کھڑا ہو جائے کر طلب کی نیت سے، اور وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا کر اللہ یہ جا رہے ہیں مجھے بھی لے جا۔ بس اللہ سے یہ کہنا تو نے۔ ولی کس سے جوڑتے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے جوڑتے ہیں؟ یہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔ اب جنید بغدادی ہوں اور ان کا مرید ہو، اب وہ رستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، سکہ جیب میں رکھا ہوا ہے، کہیں خرچ نہیں کیا، نہیں یہ حج پہ ہی لگاؤں گا۔ آپ لگائیں نا، پیسہ جمع کریں نا تھوڑا، لیکن آپ تو کسی اور کے لیے جمع کرتے ہیں، زمین کے لیے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، بائک کے لیے۔ حج کوئی کرا دے، یہ ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ تو غلط نیت ہے، اس لیے تو حج ہو نہیں رہا۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ صدقے دل سے جمع کریں گے نا تو اللہ آپ کو لے بھی جائے گا، خرچ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے، آزمایا ہے ہم نے بہت بار۔ تو کیا ہوا، اب وہ رستے میں کھڑا ہو گیا، لوگ جا رہے ہیں قافلے، تو کہتا ہے حج پہ یا اللہ مجھے بھی لے جا۔ اب وہ اشراق پڑھے، نفل پڑھے، جائے کھڑا ہو جاتا، جب قافلے گزر جاتے تو گرم ٹائم شروع ہو جاتا، پھر آ کے گھر بیٹھ جاتا، پھر ٹھنڈے ٹائم جائے کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن ایک قافلہ گزرتے ہوئے پاس آیا، کہنے لگے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا حج اللہ سے مانگ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، حسرت بڑھتی ہے، جیسے بھی آپ ٹی وی میں دیکھیں گے کہ حاجی جا رہے ہیں لبیک لبیک، تو آپ تڑپیں گے نا، اور جو گیا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے، جو نہیں گیا وہ اتنا تڑپتا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے مجھے تمہیں دیکھ کر جب تم گزرتے ہوئے کہتے ہو نا لبیک اللہم لبیک، تو میں بھی پڑھتا ہوں ساتھ، اور مجھے تڑپ ہوتی ہے یا اللہ
جیسے یہ جا رہے ہیں مجھے بھی لے جا۔ تو وہ قافلے کا سلار کہنے لگا امیر کہ تو چاہتا ہے حج کرنا؟ کہا چاہتا ہوں۔ کہا ہمارا ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس نے پیسے سارے جمع کرائے لیکن وہ جا نہیں سک رہا، تو اس کی طرف سے حج کر دے، آ جا تو حج کر لے۔ تو اس نے کہا میں تیار ہوں۔ کہا بیٹھ، پھر گھوڑے پہ بٹھا لیا اسے بھی، اور سارے پیسے جمع ہو چکے تھے پہلے ہی، اس کا سارا پیسہ۔ اب یہ نکل گیا، گھر بھی نہیں گیا واپس، حج پہ 6 ماہ لگتے تھے، وہ گیا، حج کیا، عمرہ ساتھ کیا، مدینہ گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو اسی طرح نکل آیا، یہ لے کھجوریں، یہ لے زمزم، اور اسے چیزیں بھی لے دی۔ اب یہ واپس آیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، کھجوریں لے کر اور زمزم لے کر جا کر پیش کی، اور ساتھ ہی روض الریاحین علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، ساتھ ہی وہ ایک سکہ بھی پیش کیا، حضرت آپ نے دعا کے ساتھ یہ جو پیسہ دیا تھا کہ حج کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی بچ گیا اور حج بھی کر لیا۔ اور وہ سکہ واپس کرتے ہوئے کہا حضرت آپ کی امانت ہے، واپس دے رہا ہوں۔ آج پیروں کو کوئی واپس کرتا ہے؟ آج تو پیروں سے لوٹتے ہیں، استاد سے لوٹتے ہیں، مرشد سے لوٹتے ہیں، باپ سے پیسہ لوٹا جاتا ہے۔ وہ مرید تھے، کوئی وقت ہوا کرتا تھا، آج وہ شاگرد، وہ مرید آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ جو ہے اللہ نے قرآن میں حج کو بیان کیا، جو حج کیا چیز ہے، اللہ نے غریب کو استثناء دے دیا، تو حج نہیں کرے گا، تجھے حج کا ثواب ملے گا، تڑپ یہاں پر، اشراق پڑھ، تیرے لیے روز حج ہے۔ روز حج تو کرتے نہیں، اشراق تو پڑھتا کوئی نہیں، اور حاجی یا اللہ حج کرا دے، تو پڑھو نا اشراق، آپ کو روز حج ملے گا، اور اللہ اصلی حج پھر کرا دے گا۔ پہلے نقل تو کرو نا، آپ پہلے نقل کرتے ہیں نا ہر چیز کی، پہلے ریہرسل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بالکل اصلی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ پہلے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ جب باہر کسی کو ملتے ہیں نا تو پہلے تعارف ہوتا ہے، تعارف، آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، یہ تعارف ہو گیا۔ اب ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعارف ہے پہلا کہ اللہ ہے کون، ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر وہ ہے اللہ ایک، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی نہیں شریک۔ تو پھر اللہ تک پہنچا کیسے جائے جب اتنا عظیم ہے، اتنا برتر ہے، اتنا بڑا ہے، تو پھر ہم اس تک پہنچ تو نہیں سکتے۔ بڑے تک پہنچنا آخر کوئی بیچ میں تو ہوگا نا واسطہ، کہ ہے نا محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اپنا لو، سنت اپنا لو، سمجھ لو اللہ تک پہنچ گئے ہو۔ اللہ کا تعارف جس ہستی نے کرایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب یہ تعارف ہے، جب تعارف ہو گیا تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ کہتا ہے میں باتیں تو کروں نا اس سے۔ آپ پہلے تعارف کراتے ہیں، آپ کا نام کیا؟ جب بندہ بتاتا ہے جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، اب بندہ ایک دم اس کے عہدے کو سن کر نہ متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹا بندہ بڑے سے بات کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، بڑا بندہ چھوٹے سے زیادہ بات کرنے کی کوشش، پھر چھوٹا اپنا اس کے ساتھ انسیت، تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ ہم اس سے اپنا تعلق بنانے کے لیے 5 وقت نماز میں اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں، اس کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں عرش تک آواز چلی جاتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ذات ہے، تو بالکل پاک ہے ہر عیب سے،
ہر کمزوری سے. اس کے بعد الحمدللہ تیری تعریف ہے رب العالمین، تو پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا. تعریف کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اللہ تو ایسا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. پھر اللہ اکبر. پھر رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا سا. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جھک کس کے سامنے رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ پریکٹیکلی ہم اتنا بھی جھکیں گے تو تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں. پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر پوز بناتے ہیں. ایک سٹائل ہے ہمارا اللہ کے آگے عاجزی کا. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم بالکل ادب سے کھڑے ہوں گے تو کس کے سامنے؟ تیرے سامنے. پھر کہتے ہیں یا اللہ اتنا اگر تو اتنے پہ راضی ہے رکوع پہ تو پھر بھی اچھا ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنا ماتھا بھی زمین پہ لگا کر مٹی میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہمارا محتاج ہے. پھر ہم سجدے میں جا کے پھر ایک سجدے سے راضی نہیں ہوا. فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم ہوا تھا. اللہ نے آپ نے تو فرشتوں کو ایک سجدے کا کہا تھا نا، شیطان ملعون نے وہ ایک نہیں کیا، ملعون ہو گیا. ہم 2 سجدے کر رہے ہیں، یا اللہ ایک اور سجدے میں چلے. پھر ہم اٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں ادب سے. پھر اللہ کی ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، التحیات للہ. پھر ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ آپ تیرے نبی کی شان ہے. اب اللہ تو راضی ہو گیا نا. جب یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی پہ بھی درود پڑھا تو پھر اللہ کہتا ہے اب مانگو کیا مانگنا. پھر ہم کہتے ہیں رب اجعلنی یا ربنا آتینا، دعا کرتے ہیں. پھر سلام کرتے ہیں ادب کے ساتھ. یہ ہمارا اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے. تعارف کے بعد پہلی بات شروع ہو گئی. اب ہم اس کے قریب ہو گئے، ہم اسے جانتے ہیں. لیکن یہ کائنات میں واحد اللہ کی ذات ہے کہ آپ صدر پاکستان کو جانتے ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان کو جانتے ہیں، آپ آرمی چیف کو جانتے ہیں نا سارے، لیکن وہ آپ کو جانتے ہیں نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ وہ بھی جانے لیکن نہیں جان سکتے. وہ ان کی کمزوری ہے، وہ کروڑوں لوگوں کو نہیں جان سکتے. اللہ ایسی مضبوط ذات ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر بے جان ہے. یہ سب جاننے والی ذات کون ہے؟ اس کی بادشاہت ہے. یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں سارے، وہ بادشاہ. پھر اللہ کہتا ہے باتیں اتنی کر رہے ہو، کوئی جذبہ بھی ہے تمہارے اندر؟ میرے لیے قربانی دے سکتے ہو؟ اب یہاں زبان کے مجنوں اور جان دینے والے مجنوں کا فرق پتہ چل گیا. اللہ نے کہا باتیں تو بہت کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو، بتاؤ میرے لیے بھوکے رہ سکتے ہو، پیاسے رہ سکتے ہو، کھانا سامنے، پانی سامنے، لیکن نہیں کھا پا رہا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. گھر بند ہے، فریج ٹھنڈا پانی، لیکن پیزا رکھا ہوا ہے لیکن نہیں کھا رہا. کس کی وجہ سے؟ اللہ نے منع کیا. اب جب یہ اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے تو یہ بھوکا رہ رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جو زبانی مجنوں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اللہ انہیں اپنے سامنے باتیں کرنے کے لیے قبول نہیں کر رہا. خالی کلمہ پڑھ لیا، بس تعارف ہے. جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. پھر قربانی نہیں دے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، وہ بندہ بھی کمزور ہے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں. اب یہ قربانی دے رہا ہے، جون کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے، پیاس میں شدت ہے، زبان لٹک گئی ہے، تالو خشک ہو گیا ہے، آنکھیں باہر نکل آئی ہیں، نہیں پانی پینا، موت آ جائے چاہے. کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے یہ پاس ہو گیا. اب جان دینا پھر تھوڑا سا بندے کو نا آسان لگتا ہے، مال لگانا مشکل لگتا ہے. لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہیں،
دیکھیں نا آج جو چھیننے آتے ہیں بائک یا موبائل، لوگ بچاتے بچاتے گولی کھا کے مر جاتے ہیں۔ تو اب مال لگانا مشکل ہوتا ہے، لوگ مال لگاتے ہوئے جان دیتے ہیں، مال نہیں لگاتے، کہتے ہیں نہیں جی مال اللہ تعالیٰ کو بھی دیں گے تو ناقص چیز دیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کی عادت ہے یہ، مدرسے میں بھیجیں گے تو جو بچہ بالکل دماغ کام نہیں کرتا اٹھا کے مدرسے میں، جو صحیح ذہین ہے اسکول میں کالج میں، تو آپ اللہ کو اچھی چیز دیں، اللہ آپ کو بھی بہتر چیز دے گا۔ اب اللہ کہتا ہے آؤ آزمائش، زکوٰۃ دو۔ اب لوگ کہتے ہیں ٹیکس ہے یہ، اللہ ٹیکس لے رہا ہے ہم سے۔ اور زکوٰۃ دینے والے آج مسلمان 100 میں 10% ہیں، 10% بھی شاید نہ ہو، اور یوں بس دے دیتے ہیں، یوں نکال کے دے دیے، زکوٰۃ ہو گئی۔ حساب کریں چاند کے حساب سے، خالی ایک کراچی کے مسلمان زکوٰۃ دینا پورے پاکستان کا قرضہ اتر جائے۔ اگر آج ملک میں صحیح زکوٰۃ کا نظام ہو، اس ملک کا قرضہ بھی اتر جائے، اس ملک کے اندر خوشحالی بھی آ جائے۔ چونکہ نظام زکوٰۃ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، اور ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اب اتنا بڑا نظام مدارس کا پاکستان میں چل رہا ہے صرف یہاں کے لوگوں کی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ 10 لاکھ سے زائد طلبہ طالبات رہائشی بہترین کھانا کھا رہے ہیں، نظام چلا رہا ہے بغیر کسی تنظیم تحریک NGOs کے۔ جب 10 لاکھ نظام چل سکتا ہے تو 10 کروڑ کا کیوں نہیں چل سکتا؟ تو اس لیے آپ دیکھیے یہاں پر اللہ کہتا ہے مال لگاؤ، پھر مال لگاتا ہے بندہ، اللہ کہتا ہے جان بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، باتیں بھی صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب آخری درجہ ہے، بندے کا طلب ہوتی ہے کہ جس سے میں باتیں کر رہا ہوں نا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میرا قلبی تعلق جڑ گیا ہے، اس ذات کی زیارت تو کروں۔ یہی موبائل پہ ہوتا ہے، آپ جس کے ساتھ کال پہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے کیوں کہا کہ فلا تخضعن بالقلب فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ عورت نامحرم سے اچھے انداز میں اخلاق سے بات نہ کرے۔ باہر سے بیل بجی ہے، موبائل پہ کال آئی ہے، بد تہذیبی سے بات کرے، ہلو، عورت اخلاق سے آواز سے بات کرے گی تو اگلا تباہ میں پڑ جائے گا جس کا دل مرض ہے، مریض ہے۔ آج ہمارے NGOs، ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں، ہمارے ہوٹلز، یہاں تک کہ ہمارا ابھی کوئی کھانے کی چیز کا آرڈر دیں آن لائن، آگے سے لڑکی بولے گی بڑے اخلاق سے تو بندہ ویسے ہی، اور بڑی بڑی کمپنیاں لڑکیوں کو ہائر کرتی ہیں، ریسپشن پہ بٹھاتی ہیں۔ اللہ کے قرآن کے اصول کے خلاف موسیٰ کلیم اللہ واحد نبی ہیں اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں، جنہوں نے ڈرک کہا ربی ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کسی نبی نے نہیں کہا۔ معالم التنزیل تفسیر کے اندر لکھا صرف موسیٰ کلیم اللہ نے کیوں کہا، باقی نبیوں نے نہیں کہا۔ عجیب بات ہے، کہا اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اور بات کرنے کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ دیدار ہوتا ہے۔ رانگ نمبر پہ بات جو کرتے ہیں نا آپ کا بچی، آپ کے بچے، وہ اگلا سٹیپ ہے کہ اب دیدار تو کرے، پھر ملاقاتیں، پھر گھر سے بھاگ جانا، پھر عجیب و غریب مسائل۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، رانگ نمبر پہ بات کرنا، نامحرم سے گپ لگانا۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ کو کہہ رہا ہے، تو آج مخلوق ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے، تو ہم کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ موبائلوں نے تباہ کیا ہے معاشرے کو یا نہیں؟ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن الی الجبل، مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تجلی آ رہی ہے پہاڑ پہ، اگر اس کو تو نے دیکھ لیا
اور وہاں سے تیرے پہ پڑے گی تو نظریں تیری اس پہ بالکل صحیح رہی تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں دیکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں جب باتیں اللہ سے کی ہیں، الحمدللہ نماز میں روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، اب ہمیں تڑپ پیدا ہوتی ہے اس ذات کو دیکھے نا۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اس ذات سے ملاقات کروں۔ یہاں تو ملاقات نہیں ہوگی، یہاں تو اس کا دیدار نہیں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ اب یہاں کیسے ملیں اس ذات سے؟ پھر ہم جب کسی سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہم گھر سے باہر ہی کھڑے کھڑے مل کے کہتے ہیں جاؤ جاؤ ٹھیک ہے، بعض کو کہتے ہیں اندر آؤ نا، بیٹھو میرے پاس چائے پیو، بعض کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، بعض کو ہم کہتے ہیں 2-3 دن سٹے کر لیں ہمارے پاس۔ اب اللہ رب العزت جس سے پیار کرتے ہیں نا، پہلے تو اسے اپنا تعارف دیتے ہیں، پھر اسے اپنے گھر بلاتے ہیں، آ جاؤ۔ اب آپ 20 منٹ کے لیے ہر نماز میں آ رہے ہیں، 15 منٹ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو لا کون رہا ہے؟ اللہ ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا، اونچا بولیں، کس کو سنانا ہے آپ نے؟ اللہ سے ہے نا تعلق آپ کا، ماشاءاللہ۔ بلا کون رہا ہے؟ جس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی اس کو آنے کون نہیں دے رہا؟ یہ وہ نہ سمجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر روزہ مجاہدے کا، پھر مال لگاتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے اب آ جا مجھے مل لے، میرے گھر آ جا۔ اب کسی کو بلاتا ہے عمرے کے لیے تھوڑے دن کے لیے، کسی کو بلاتا ہے حج کے لیے زیادہ دن کے لیے، پھر جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا گھر بھی برا لگتا ہے، گلیاں بھی بری لگتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری گلیوں میں پھرو۔ مکے کی گلیاں ہوتی ہیں اور بندے کی زبان ہوتی ہے، ہر جگہ کہتا ہے لبیک لبیک ترانہ۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ، گھر کا طواف کرو، یوں چکر لگا رہا ہے اور لبیک 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 لبیک۔ پھر صفا پہ جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مروہ پہ جا رہا ہے، لبیک لبیک، عرفات پہ جا رہا ہے، لبیک، مینا میں جا رہا ہے، لبیک، اب مزدلفہ میں لبیک، شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، لبیک، اب لبیک لبیک لبیک، ایک ہی ترانہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں، لا شریک، تیرے ساتھ شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ پیار میں، محبت میں دیوانہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، تم سارے مرتد ہو جاؤ، چھوڑ دو میری ذات کو، میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو مجھ سے پیار کریں گے، میں ان سے پیار کروں گا۔ اللہ پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ خالق کس سے پیار؟ اب وہ بندہ دیوانہ ہو کے، آخری سٹیپ ہے یہ، آخری سٹیپ، بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا پہلے تو یہاں نماز پڑھتا ہے بڑے ادب سے، ایک سوٹ بہترین پہنا ہے، کلف لگی ہوئی ہے کپڑے کو، کراکلی بہترین پہنی، مہنگی سی کراکلی پہن لی، پگڑی پہن لی، ٹوپی قیمتی سی پہن لی، اچھا اور کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی نماز۔ اللہ نے اس کے بعد نڈال ہوا، یوں پڑا ہوا ہے روزے میں، پھر پیسہ دے رہا ہے، یہ بھی اچھا سوٹ پہن کے دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں تیری آزما لی ہیں، اب تو پتا چلے میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، میرے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، اب یہ قیمتی مزین لباس اتار دے، اب یہ پگڑی اتار دے، یہ کراکلی اتار دے، یہ بہترین بریسلیٹ یا گھڑی پہنی ہوئی ہے اتار دے، یہ انگوٹھیاں اتار دے، یہ تیرے پاس جو بہترین پوشاکیں ہیں، بےشیک شیروانیاں ہیں، واسکٹیں ہیں، سب اتار دے، جوتے بھی قیمتی 10-10 لاکھ کے پہنے ہوئے ہیں، لوگ ایسے پہنتے ہیں لاکھ کے 80 ہزار کے، اتار دو۔ یا اللہ پھر کیا پہنوں؟ کہا یہ کفن کا کپڑا پہن لو۔ اب یہ ساروں نے ایک جیسا پہنا ہوا ہے، ارب پتی انسان ہے یا مزدور ہے، پتہ نہیں چلتا
سارے یوں پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چادر یوں اوڑی ہے اور ایک لنگی باندھی ہے، خوشبو نہیں لگانی، جسم میں چاہے میل آ جائے، بدبو آ رہی ہے، تم نے کچھ نہیں لگانا، نہ کوئی بناؤ سنگار کرنا ہے، خوشبو والا پاؤڈر استعمال نہیں کرنا، صابن استعمال نہیں کرنا، تو یا اللہ پھر کیا کریں؟ کہا اسی طرح چلو، دیوانوں کی طرح، بال پراگندہ، کنگھی کیے ہوئے نہیں ہے، تیل لگایا نہیں، اب تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، دیکھنے والا کہے گا پاگل آ گیا کوئی، اللہ کہتا ہے ہاں تم میری محبت میں پاگل بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ، اور ایسے مجھے یاد کرو جیسے دیوانہ یاد کرتا ہے، پاگل جس طرح ہوتا ہے، اور دیکھنے والا کہے کہ یہ پاگل ہے اللہ کی محبت میں۔ لوگ لکھتے ہیں مخلوق کے لیے مجنون۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس مجنو کو جب دیکھا کہ پاگلوں کی طرف پھر رہا ہے اور یوں ادھر مٹی کو سونگ رہا ہے، لیلا لیلا کر رہا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی انہوں نے کہا یہ تو مجنو ہے، مجنو پاگل ہے، لیلا کی محبت ہے۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ موت تک نہیں بلکہ قیامت تک مجنو رکھ لیا، حالانکہ شہید ہوا ولید بن عبد الملک کے دور میں جہاد کرتے ہوئے۔ وہ ایسا مجنو نہیں تھا جو آج کل ہمارے ویلنٹائن ڈے والے مجنو ہیں، وہ اصلی مجنو تھا، جہاد کر کے شہید ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ پاگل دیوانہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی جب اس نے کہا لبیک، جدھر جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک نعرہ لگا رہا ہے، ساری رعنائی چھوڑ دی۔ کتنے دن؟ سب سے تکلیف والے یہ دن ہوتے ہیں، مشقت والے۔ حج عبادت ہی مشقت ہے۔ جب مینا جا رہا ہے 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو عرفات جا رہا ہے اور 10 تاریخ کو رات مزدلفہ میں گزار رہا ہے اور صبح جا کے شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، پھر 11 تاریخ کو بھی کنکریاں مار رہا ہے، پھر 12 تاریخ کو بھی کنکریاں مار رہا ہے، پھر 13ویں کی اگر ہو نہیں تو 12 پہ ختم بھی کر سکتا ہے، پھر طواف زیارت رش میں دھکے کھا رہا ہے، بھوک پیاس دھوپ، یوں روڈ پہ لیٹ رہا ہے، روڈ پہ بیٹھ رہا ہے۔ انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ساری امیری، ساری مالداری، سارا عہدے وہاں زیرو ہو جاتے ہیں۔ وہاں انسان تھک کے روڈ پہ، میں جب بھی حج پہ گیا میں نے یوں روڈ پہ، ہم گرمی میں پانی پی رہے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے، حالانکہ عمرے میں تو پروٹوکول ملتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل ملتا ہے ہمیں، لیکن حج میں ہوٹل بہت اچھا، لیکن یہ 4 دن جو ہوتے ہیں ایسی مشقت کے کہ بندہ اس میں اندر سے میں ختم ہو جاتا ہے۔ یوں روڈ پہ گرمی میں لیٹتا ہے، پانی پی رہا ہے، تو اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری میں ہے ہی نہیں، میری حیثیت ہے ہی نہیں۔ جب یہ سارا کر لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایسے ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف۔ اعزاز کتنا بڑا مل رہا ہے، آپ خود سوچئے، تمغہ کتنا بڑا مل رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے، سیدہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ ہم عورتیں جہاد میں جا سکتی ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عورتوں کے لیے میری امت میں اللہ نے حج کو جہاد بنا دیا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے کہ باقاعدہ سیدہ عائشہ، امام احمد نے لکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی زندگی میں بار بار حج کیے، بعض روایات میں ہے کہ 40 حج کیے، کہ اللہ نے جہاد بنا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی طبرانی کے اندر حدیث آئی کہ میری امت کے غریبوں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے جہاد حج کو بنا دیا گیا۔ جو حج کرے گا جہاد نہیں کر سکتا، جیسے اب جہاد کا وہ نظام نہیں ہے، تو حج کرنے والا قیامت کے دن جہاد کا اجر بھی پائے گا، حج کا اجر بھی پائے گا۔ فرمایا آپ علیہ السلام میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اور حج ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے علامہ ذہبی نے لکھا کہ ہمارے جتنے اکابر تھے، اسلاف تھے، وہ بار بار حج کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہے یہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 حج کیے، اور پھر اسی بات کو جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے 55 حج کیے، اور آپ نے 96 ہجری میں پہلا حج کیا، 155 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ نے 56 حج کیے، آپ نے باقاعدہ 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے 55 حج کیے۔ اور اسی بات کو آگے جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کے قریب حج کیے، ہارون الرشید بادشاہ نے 60 کے قریب حج کیے، اور اسی طرح علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ 40 حج کیے، اور بڑے بڑے محدثین نے اور جو ہے انہوں نے اکابر اسلاف تابعین کی جماعت کے جو لوگ تھے وہ ریگولر حج کرتے تھے۔ کیوں؟ حج کفارہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج میں رزق بھی رکھا ہے، اللہ نے دولت بھی رکھی ہے، اللہ رب العزت نے گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے۔ غریب آدمی حج کرے گا مالدار ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کر کے غریب ہو جائیں گے، مالدار لوگ حج نہیں کرتے۔ زیادہ آپ حج میں جا کر دیکھیں، غریب حج میں زیادہ ہوں گے، پیسے والے کم ہوں گے۔ پیسے والے گنتے رہتے ہیں، کل کر لیں گے۔ ایک بندے کا واقعہ خطبات فقیر کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بندہ مالدار تھا، بڑا بہت مالدار، کا حج کیا ہے، حج نہ کرے بندہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے تم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس کی تشریح اگلے جمعے کریں گے۔ اچھا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج نہیں کرے گا، کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، وہ حدیث لائے نبی علیہ السلام کی، جو پیسہ ہو کے بھی حج نہیں کرے گا وہ مرے گا نہیں پتا نصارا یا یہودی بن کے، اللہ اسے ایمان کی موت نہیں دے گا۔ تو پہلے تو نیت کرے مالدار آدمی کہ وہ حج کرے، اور پیسہ ہے تو سب سے پہلے حج کریں۔ زندگی میں ایک حج فرض ہے، اس کے بعد توفیق ہوتی ہے تو نفلی حج کر سکتے ہیں، لیکن اعتراض نہ کریں جی آپ بار بار حج کیوں کرتے ہیں، لے کے کون جا رہا ہے؟ اللہ جا رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ 40 حج کر رہی ہیں، ابن عباس رضی اللہ 12 حج کر لیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے محدثین صحابہ جو تھے حج پہ حج کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے مانگ کے نہ جائیں، تقاضا کر کے نہ جائیں لوگوں سے، مانگے کس سے؟ اللہ سے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر ہم بیان اس سے آگے کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب